ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، خاص طور پر کراچی میں جو اس وقت صورتحال ہے۔ حبیب صاحب، شہر کی سیاسی فضا کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کن جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم جو ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے کراچی کا، وہ انتخابات میں نہیں ہے، اور بقول ارباب چانڈیوں کے پیپلز پارٹی خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا جب ایک اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ کراچی کے الیکشن سے نکل جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے کے بارے میں کہنا کہ اس کی جگہ کون لے گا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں جب ایم کیو ایم اپنے عروج پہ تھی تو اس نے ایک دفعہ 2001 میں الیکشن کا بیک آؤٹ کیا تھا تو جماعت اسلامی کو واک اوور ملا تھا۔ اب جب اس وقت پاکستان تحریک انصاف میدان میں موجود نہیں تھی، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اتنی سٹرونگ نہیں تھی کہ وہ کراچی کی میئرشپ کو آئی کر سکے، تو لہٰذا یہ دونوں فریق جو تھے اس وقت کراچی میں موجود نہیں تھے۔ اب کراچی میں یہ موجود ہیں اور کراچی میں باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا ایک حلقہ انتخاب رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک حلقہ انتخاب ہے۔ خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالقادر مندوخیل نے جب الیکشن جیتا بلدیہ سے تو انہیں وہاں پہ پتہ چلا کہ نو ڈاؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک الیکشن جیت سکتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم 2018 میں لیاری جیسی جگہ سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ہار بھی سکتی ہے۔ تو گویا کراچی کی اگر سچویشن بطور ایک بحثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کراچی میں ابھی جو لوگ ہیں وہ یکسو نہیں ہوئے کسی ایک جگہ پہ کہ آیا وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، وہ جماعت اسلامی کی طرف جائیں گے، وہ ایم کیو ایم کے ہی کسی دھڑے یا موجودہ شکل میں ایم کیو ایم کی طرف جائیں گے، یا پاکستان پیپلز پارٹی ان کی چوائس ہوگی۔ تو کراچی شہر میں ایک جو یہ سیال پن ہے وہاں کی آرا میں، وہاں کی رائے میں، تو یہ اس کا ایک اظہار آج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ سرویز بھی ہوئے تھے اور ان سرویز میں بڑے ہی دلچسپ نتائج آئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تو کراچی میں مقامی حکومت، جیسے کہ اب ہو رہا ہے، مقامی حکومت کے لیے ووٹ ڈالے جائیں تو یہ پہلی چوائس پاکستان جو ہے وہ جماعت اسلامی ہوگی، اور اگر صوبائی حکومت کے لیے ووٹ ڈالے جائیں تو کراچی والوں کی پہلی چوائس جو ہوگی وہ پیپلز پارٹی ہوگی، اور اگر قومی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے جائیں تو جو کراچی والوں کی پہلی چوائس جو ہوگی وہ تحریک انصاف ہوگی۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ 3 مختلف ٹیئرز کے اوپر 3 مختلف آراء نظر آ رہی ہیں، تو یہ ان آراء کا آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹکراؤ یا ان کا جو آپ یوں کہیے کہ جو جدلیات ہیں ان کے بنتے آپس میں ایک دوسرے سے مل کے کہ حتمی شکل اس کی کیا نکلتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کراچی کے بارے میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو ہرانے کے لیے حلقہ بندیاں کی گئی۔ کراچی میں جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ اتنا تباہ کن ہے کہ وہ کراچی کے تشخص کو ہی بدل کے رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سینٹرل کراچی دیکھیں، سینٹرل جسے کہتے ہیں نا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ دا ریئل کراچی، تو دا ریئل کراچی جو ہے وہ تو ملیر ہے، سینٹرل ہے، صدر ہے، یہاں پہ جہاں پہ بہت سارے یعنی گلشن اقبال ہے، لیاقت آباد ہے، یہاں پہ جو لوگوں کی بڑی تعداد ہے وہ اردو اسپیکر۔ اب یہاں پر آپ یہاں کے ڈسٹرکٹس کی یونین کونسل بنا دیں 70 ہزار پہ، اور ملیر کی یونین کونسل بنا دیں 25 ہزار پہ، تو نیچرلی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملیر سے زیادہ لوگ منتخب ہو کے آ جائیں گے جو کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہاؤس بنے گا، اور پھر سینٹرل سے کم لوگ منتخب ہو کے آئیں گے، تو آپ کراچی کے تشخص کو ہی بدل کے رکھ دیں گے۔ تو لہٰذا ایم کیو ایم کے ساتھ اگر ایم کیو ایم خود کو، اگرچہ وہ اکیلی دعوے دار نہیں ہے کہ وہ اردو سپیکنگ، اب تو اردو بولنے والوں کو ووٹ تقسیم ہو گیا نا، بے شک ٹھیک ہے، لیکن اردو بولنے والوں کی نمائندگی تو شکل میں نظر آنی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کراچی کو ون فائن مارننگ اسے پنجاب کی طرح ڈکلیئر کر دیں کہ وہاں پہ پنجابی بولنے والے اکثریت میں آ گئے، یا وہاں پہ سندھی بولنے والے سب سے بڑا لسانی گروہ بن چکے ہیں۔ آخر آپ کو کراچی کی ریالٹیز کو مد نظر رکھنا ہے، جسے سندھ حکومت نے نہایت بے دردی سے اس کو خراب کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے جو اس پہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ حلقہ بندیوں میں زیادتی کی گئی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ اب آپ اس کا ایک چھوٹا سا، میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ آپ کو عرض کر دوں کہ عام طور پر حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں کراچی میں یا بڑے شہروں میں، جب یونین کونسلز کی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اس میں مین جو سڑکیں ہوتی ہیں ان کو حد مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر آپ کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ شارع فیصل کے ایک حصہ ایک طرف ہوگا اور ایک حصہ دوسری طرف ہوگا. اس طرح تقسیم کی جاتی ہے عمومی طور پہ. اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ شاہ فیصل جب آپ کراچی سے حیدرآباد جب آپ کراچی سے ٹھٹھا کی طرف جا رہے ہوں یا یوں کہہ لیجئے ٹو بی ایگزیکٹ صدر سے قائد آباد کی طرف جا رہے ہوں تو ایئرپورٹ کے سامنے جو جگہ رائٹ سائڈ پہ شاہ فیصل کے رائٹ یعنی شارع فیصل کے رائٹ سائڈ پہ آتی ہے اسے کہتے ہیں شارع فیصل, اور لیفٹ پہ جو آتا ہے علاقہ وہ ملیر شروع ہو جاتا ہے. اب آپ نے ماڈل کالونی اسی علاقے میں آتی, ماڈل کالونی میں آپ نے کچھ علاقے ڈال دیے فیصل شاہ فیصل کے. اسی طرح شاہ فیصل کے پیچھ بالکل اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں سے آپ نے لانڈی اور کورنگی کے علاقے کاٹے اور وہ آپ نے شاہ فیصل میں ڈال دیے. تو آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کورنگی ڈسٹرکٹ کی یا کورنگی ٹاؤن کی ایک ہسٹوریکل نیچر ہے اور وہ پتہ ہے کہ کون سی حدود ہیں, کہاں سے الگ ہوتا ہے کورنگی دوسرے علاقوں سے. قائد آباد کی حدود ہے اور طے کردہ حدود ہے کراچی والوں کے ذہن میں. یہ ساری چیزیں پہلے کیوں ڈسکس نہیں کی گئیں؟ متحدہ تو آواز اٹھاتی رہی لیکن سب سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا چاہیے تھا نا, ان مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. جب سارے معاف کیجئے گا پاکستان کی سیاسیات کے بارے میں میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ پاکستان کے جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کوئی مبنی بر انصاف بات کریں گے. یہ تو اپنے اپنے مفادات کے تابع ہیں. جماعت اسلامی تو کر سکتی دیکھیے جماعت اسلامی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے معاملے میں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایم کیو ایم کی آواز میں آواز ملانی چاہیے تھی یہاں پہ. لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے سم ہاؤ ان کے کچھ ذہن میں کچھ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ کراچی میں بنیادی طور پہ جو نان اردو سپیکنگ ووٹ ہے وہ ان کا فوٹے ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھی ووٹ کو کنسیڈر کرتی ہے اور کسی حد تک پشتون ووٹ کو. تو جب مسلم لیگ نون ہے وہ صرف ان پاکٹس پہ نظر رکھتی ہے جہاں پہ پنجابی ووٹ ہے. تو حالانکہ ریزلٹس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اکراس دا جو جتنی ایتھنک ڈیوائیڈ ہے ووٹ پڑے ہیں تو وہاں پہ تو اس کو سب سے بڑا اردو سپیکنگ کی وائس بن کے سامنے آنا چاہیے تھا, جماعت اسلامی کو سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان دونوں جماعتوں نے صرف ایم کیو ایم کی دشمنی میں انہوں نے کراچی کے ساتھ خاموش رہ کے کسی درجے میں تھوڑی سی زیادتی کی. ٹھیک ہے, احتشام امیر الدین صاحب بھی اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. احتشام صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک بڑا سٹیک ہولڈر انتخابات کا بائیکاٹ کیے بیٹھا ہے, ایسی سچویشن میں جو بھی بلدیاتی حکومت آتی ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی, اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے آخری جملہ بڑا دلچسپ بولا حبیب صاحب نے کہ ایم کیو ایم کی دشمنی میں انہوں نے یہ کیا. مجھے یاد آ گیا کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر جس کو ہم کہتے رہے, اس شہر سے بڑے لوگوں نے دشمنیاں کی اور اس میں سبھی کا حصہ ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. کیونکہ جب بھی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1970 کی دہائی میں متحدہ عرب امارات سے لوگ کراچی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ کراچی میں آگ اور خون کا دریا بہنے لگا. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری, 250 مزدور, آج تک کوئی انصاف نہیں ہو سکا, کوئی کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر جسٹس. ایک آواز آتی تھی لندن سے, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی تھی, اربوں روپے کا اکانومی کا نقصان ہوتا تھا. تو ایم کیو ایم کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. باقی بات رہے گی حلقہ بندیوں کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر روز جو میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں پاکستان کے مسائل کے حوالے سے کہ یہاں پر انتظامی مسائل ہیں, ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ شروع پری پول ریگنگ سے ہوتی, وہ شروع یہاں سے ہوتی. دیکھیں حکومت میں جو آئے گا وہ منصفانہ طریقے سے انتظامیہ کو سنبھالے گا تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. لیکن حکومت میں آنے سے پہلے جب دھاندلی ہوتی ہے, جب ٹرانسپیرنسی کی ایسی کی تیسی پھیر دی جاتی ہے, اور سب سے بڑا فراڈ حلقہ بندیوں میں ہوتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ اتنے عرصے سے ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. اتنا دقیانوسی نظام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں, امریکہ میں, ایون کہ جہاں تک زمینوں کا ریکارڈ ہے نا وہ بھی رجسٹرڈ ہے, کمپیوٹرائزڈ ہے, ایسے 1 منٹ میں انتقال ہوتا ہے. اگلے دن میں ذکر کر رہا تھا کہ دبئی میں کوئی ملینز آف درہمز کی پراپرٹی خریدے,
وہ کہتا ہے 15 منٹ میں پراپرٹی میرے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے رولے نکلتے ہیں. تو جو ہمارا یہ ایک سسٹم ہے نا جی زمینوں کا, لینڈ ریونیو کا, یہ اس سے ملتا جلتا ہلکا بندیوں کا سسٹم انہوں نے کیا, اور اس میں اتنی دھاندلی ہوتی ہے. ہر الیکشن سے پہلے وہ جی ڈیمانڈز آ جاتی ہیں, ہلکا بندیاں اب یہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, اور اس میں پھر اتنا فراڈ ہوتا ہے, اتنا فراڈ ہوتا ہے. جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا ہاتھ پڑتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اتنی بدنیتی سے اس میں کام کرتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہلکا بندیاں ہی درست نہیں ہوتی. سب سے پہلی پری پول ریگنگ تو وہاں پہ ہوتی ہے. جب آپ بنیاد ہی اس طرح سے کریں گے تو آگے جا کے کیا ٹھیک ہونا. اگر صرف یہ ایک مسئلہ ٹھیک ہو جائے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ پری پول الیکشنز میں ٹرانسپیرنسی آ جائے, فیئرنیس آ جائے, تو جو اوپر آئے گا نا وہ بھی وہی ہوگا جس کو عوام جنونلی پسند کرتے ہیں, جو مقبول ہے. اور پھر لوگوں کی جو امیدوں کے مطابق جنون بندہ اوپر آئے گا وہ جنون طریقے سے کام بھی کرے گا. لیکن یہاں پر سب سے پہلا فراڈ یہاں پہ ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. اس کے اوپر تو پٹیشن چل رہی ہے عدالت میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس توہین عدالت کا جو اختیار ہے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. یعنی کہ ان کی بھی توہین ہو جاتی ہے. عمران خان کو بھی نوٹس ہے, اسد عمر کو بھی آیا, فواد چودھری کو بھی آیا, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ اب ہوگی عدالت میں, بحث ہوگی. لیکن آپ کو نہیں لگتا ابھی جو الیکشن کمیشن نے ایک سٹانس لیا ہے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا نہیں 15 کو ہی ہوں گے, تو یہ انہوں نے ثابت کیا اپنی ریٹ؟ اسلام آباد میں کہاں گئی تھی یہ ریٹ؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں؟ چلے کم از کم کراچی کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں, سندھ کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں. یہ سلیکٹیوزم ہی تو مسئلہ ہے اس ملک کا. یا مطلب کہ کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان is so motivated about کراچی. فیصلہ درست ہے, میں کہتا ہوں الیکشن اگر مقررہ مدت پہ ٹائم پہ نہیں ہوتے تو جمہوریت کی نفی ہو جاتی ہے. اس سے بڑی جمہوریت کی نفی ہوتی نہیں ہے, اور ٹائم پر ہونے چاہیے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے آپ کہیں کہ وہاں پر ٹائم پر ہوں گے, اور جتنے بھی دوسرے تحفظات ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جہاں پر آپ دوسری جگہ پہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو سٹاف ہی نہیں ہے, سٹاف اویلیبل ہی نہیں ہے, 14,000 بندہ چاہیے, سیکیورٹی وفاقی کو. بھئی آپ نے وقت سے پہلے یہ تمام انتظامات کیوں نہیں کیے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اربوں روپیہ آپ پر خرچ ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے. اور آپ نے کرنا کیا؟ ایک کام ہے آپ کا کہ وقت پر فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز آپ نے کروانے, اور اگر آپ وہ بھی نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ملک جو فنڈ آپ کو دیا جا رہا ہے, جو ریسورسز پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے دفاتر ہیں, جو آپ کی تنخواہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں عظمیٰ بڑی کم بات ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو مسئلہ ہے نا, جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا جس نے کیا ہے, اس میں آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ملے گا. ہم اکثر بیوروکریسی کی, پولیٹیشنز کی, عدلیہ کی, اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی بات بڑی کم ہوتی ہے. ان کا بڑا اہم رول ہے, لیکن یہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کرتے نہیں آئے. اور آج کا الیکشنز بھی جو ہے وہ متنازع تو ہوں گے, لیکن میں ذاتی طور پر ایک وکیل کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے اگر خود سے بوائک آؤٹ کیا تو قانونی طور پر وہ الیکشنز جو ہیں وہ مانے جائیں گے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن. ٹھیک ہے, سرور باری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے ہم اس حوالے سے, لیکن ناظرین یہاں چھوٹی سی بریک کا